اہلم و سہلم مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو سخت بسم اللہ بخیر اگلے آج کی اس چوک سرور کی سرزمین پر، چوک منڈا کی اس سرزمین پر، اس عظیم الشان عقیدہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں ہم نبی علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو ایسے ٹھیک ہے۔ میں ندیم جان تو تساں دیکھو میرا یوٹیوب چینل چوک منڈا ان ٹائم مزایا کھڑے نو لاٹیا پارک دے وچ تھاں دے پہ حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب انہاں دا تھان بیان سنایا تو تھوڑا سو لذیذ بیان ہو سی ساڈے نال راستے ولا آخر له الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شریعت بعد شریعته ولا امت بعد امته سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلى آلہ و صحبہ وَكُلِّ مَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ بَعْدَهُ سبحان اللہ۔ اما بعد استاد یہ سائڈ دکھ رہا ہے ڈاکٹر غلام عباس صاحب میڈیا ساری اگے بڑھ کے بیٹھ گئی ہے۔ ناظم امتحانات تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، شیخ الحدیث علامہ مفتی قاری محمد نور الزمان صاحب، علامہ قاری سجاد حسین صاحب، اس محفل کے دائی اور منتظم اتر بیٹھ جا، علامہ محمد رفیق صاحب، سبحان اللہ۔ خطباء اہل سنت، مدرسین کرام، محتممین مدارس، معززین علاقہ، اہل سنت و جماعت کی دینی تنظیمات کے اراکین و ذمہ داران، دینی مدارس کے طلبہ، ائمہ کرام اور معزز حاضرین مجلس،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خطاب کے دوران یہ انبیاء کیوں بھیجے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ ہم نے مختلف زمانوں میں نبی اور رسول بھیجے اللہ کے عذاب، اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ کل قیامت کے دن کسی انسان کے پاس شرک، کفر، نفاق، ضلالت، فسق و فجور، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اے حبیب مکرم، بعض رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کو سب کے نام معلوم تھے، لیکن امت کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیہ مبارکہ یا کسی حدیث صحیح صریح میں انبیاء کرام کی کل تعداد قطعیت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا کہ نبی کا علم کلی ہوتا ہے یا جزئی۔ انہوں نے کہا کہ تم کلی اور جزئی میں جھگڑتے ہو، اللہ نے تو فرمایا کلہ ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ سنت الہیہ یہ رہی ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسول اعظام مبعوث فرمایا، لیکن ان سارے انبیاء کرام کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَرُسُلًا قَدْ، کہ انسانیت کا سفر جہالت سے شروع ہوا، ظلمت سے شروع ہوا اور بتدریج ارتقائی مدارج طے کر کے انسانیت، اور پھر تمہارے پاس وہ رسول عظیم آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہے اس پیغام کی جو تمہارے پاس ہے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اقرار کرو، عہد کرو، ضرور ضرور
ضرور اس پر ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّ اور ضرور بے ضرور اس کی مدد کرو گے. پھر پوچھا کہ کیا تم سب نے اقرار کر لیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ کر لیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي اور اس پر مجھ سے پختہ وعدہ لے لیا. پھر فرمایا کہ تم گواہ رہو اور میں بھی تم پر گواہ ہوں. اپنے بارے میں جو اقرار لیا اس پر شہادت قائم نہیں کی. اپنے حبیب کے بارے میں اقرار کرایا تو اس پر شہادت قائم فرمائی. اور سب شہادتوں پر اپنی شہادت کی مہر ثبت کی. اب عقلی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ حضور ان کے زمانے میں نہیں آئیں گے. آپ نے تو سب سے بعد آنا تھا اور سب. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میثاق کیوں لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سارے نبیوں کی تعلیمات اور فرائض میں یہ فرض بھی شامل تھا کہ ہر نبی اپنے اپنے دور میں نبی آخر زمان کا چرچا کرتے ہوئے جائے. آپ دیکھا تھا اس کی تعبیر ہوں. اور اس پر یہ بھی شہادت ہے قرآن میں کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے اس دور کے مسلمان جب اس دور کے کافروں سے لڑ رہے ہوتے اور کافر غلبہ پاتے ہوئے نظر آتے تو وہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ نبی آخر زمان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما. یہ الگ بات ہے کہ فلما جاءہم جب وہ آ گئے معرفو اسے نے پہچان بھی لیا اور پھر حسد کی بنیاد پر انکار کیا. اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. سبحان اللہ. تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. with all totality, finality, perfection, completion and comprehensiveness. تمام کلیت، کاملیت اور جامعیت کے ساتھ فرمایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا. اس لیے نبی آخر الزمان اور اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. پہلے جب ایک نبی وصال فرما اور دوسرا ابھی نہ آیا ہوتا تو دونوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے زمانہ فترت وحی کہتے ہیں. انگریزی میں آپ گیپ پیریڈ کہتے ہیں. اس زمانہ فترت وحی میں اگر قوم دین کو بھلا دیتی، مٹا دیتی، ملاوٹ کرتی تو دوسرا نبی آ کر دوبارہ اس کو نکھار کر پیش کرتا. اسی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ
अला रअस कुल्ल मिअत सना मन युजद्दिदुहा दीनहा। फरमाया चूंकि अब मेरे बाद नबी नहीं आएंगे, रसूल नहीं आएंगे, लेकिन तजदीद दीन की ज़रूरत तो कायम रहेगी। लिहाजा हर सदी के सिरे पर अल्लाह ताला इस उम्मत में एक रजुल अजीम को मबूस फरमाएगा जो उम्मत के लिए तजदीद दीन का फरीज़ा अंजाम देगा। जैसे हम इमाम अहले सुन्नत, लोगों बताओ क्या मैंने दीन को बिला कमो कास किसी कमी बेशी के बगैर इन ट्रू परफेक्ट एंड कंप्लीट फॉर्म मैंने तुम्हें तक पहुंचा दिया है? सबने इकरार किया। तो आपने 3 मरतबा अंगुष्ठ शहादत बुलंद की और नीचे लाए कि अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने इब्लाग दीन का फर्ज अदा कर दिया। फिर वो जो नबवी मिशन था वो आपने उम्मत को ट्रांसफर किया। तो मैं कि फल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो ये पैगाम उन तक पहुँचा दें जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये भी फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत भी तुम्हारे पास है तो उसको आगे ट्रांसफर कर दो, कम्युनिकेट कर दो। फरुब्बा मुबल्लिगिन ओ आमिन सामिन, बाज़ औक़ात जो डायरेक्ट सुनता है बाद में सुनने वाला पहले से भी ज्यादा उसकी हिफाजत फरमाता है। और ये हुजूर के फरमान कि जो कुछ आपने 23 बरस की उम्र में फरमाया आज लफ्ज़ ब लफ्ज़ महफूज है। तारीख़ इंसानियत, तारीख़ नबुव्वत का कोई और एक फर्द भी ऐसा नहीं है कि जिसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ आज मौजूद हो, महफूज हो। आप कहेंगे आज तो वीडियो बन जाता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन उसमें फोटोशॉप भी हो जाती है। उससे बोला कुछ है, अल्फाज कुछ डाल दिए जाते हैं। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, अब्दुल्लाह फरमाते हैं कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्मउ मिन रसूलिल्लाह, जब अल्लाह के रसूल की मजलिस बपा होती, सहाबा किराम बैठे होते, तो जो लफ्ज़ आपके दहने मुबारक से निकलता मैं नोट कर लिया करता था, लिख लिया करता था। लोग कहते हैं लिखा नहीं गया। फरमाया फनहतनी कुरैश, कुरैश के कुछ दाना लोगों ने मुझे रोक दिया कि बाबा हर बात मत लिखा करो, इन्नल नबी बशर यतकल्लम फिल गज़ब वर्रिदा, नबी बशर हैं, कभी कैफियत गज़ब में होते हैं, कभी कैफियत रिज़ा में होते हैं। इन कैफियत में बंदा बात कुछ से कुछ कह देता है, हर बात में लिखा करो। ने कलम रख दी अगली मजलिस में। हुजूर ने पूछा अब्दुल्ला नोट्स नहीं है, क्या बात है? उन्हें वजह बताई कि कुछ लोगों ने ये बात बोला है, तो शीर फशारा बेइस भी इलाफी है, आपने अपने अंगुष्ठ मुबारक से दहने मुबारक की तरफ इशारा किया। कैफियत जलाल हो या कैफियत जमाल हो,
जो मैं कहूँ लिख दिया करो, कोई भी कैफियत हो, इस ज़बान और इस दहने मुबारक से हक के सिवा कुछ जारी नहीं होता। आपकी सीरत मुबारका पर में से तबस्सुम पर भी किताबें लिखी गई हैं। कि 23 साला नबवी जिंदगी में आप कब कम और क्यों मुस्कुराए? है कोई और मिसाल? बोलो। फिर आपके तबस्सुम की 3 दर्जे बताए। चंद मर्तबा ऐसा हुआ कि अतराफ के दंदाने मुबारक नजर आए। पहले को तबस्सुम, दूसरे को ज़हक, तीसरे को कहकहा कहते हैं। और चुनांचे 10 हिजरी को जब हज्जतुल वदा हुआ तो अरफा की शाम मगरिब के बाद आपने गिड़गिड़ाकर लंबी दुआएं मांगी सुभान अल्लाह, अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे और आपके लिए। अज्ज के साथ, इंकिसार के साथ गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। यहाँ तक के एक मरहले पर अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि हबीब, आपकी सब दुआएं कबूल कर ली, इल्लत तबियात अबिल मज़ालिम, मगर जिन्होंने बंदों के हक मारे हैं, जुल्म किया है, उसकी माफी नहीं है। वहां से हुजूर मुज़दलिफा तशरीफ ले गए। मुज़दलिफा में रात के पिछले पहर फिर आप गिड़गिड़ा कर, जब आप तजर्रो के साथ दुआएं मांगते थे तो बाजुओं को इस तरह बुलंद फरमाते थे कि सहाबा किराम बयान करते हैं कि बगल मुबारक की चमक हमें नजर आती थी। दुआ करते करते आप अपने ज़िक्र फरमाया, यहाँ तक कि अतराफ के बदत नवाजिल आपके। लिहाजा जब आखिरुन नबीयीन माना जाएगा तो फिर ये बहस खत्म हो जाएगी कि खातम है, खातिम है, खत्म के माना क्या है। दिस इज टोटली इररेलेवेंट। क्यों? बहस कहाँ होती है? उस कलमे में जो काबिल तावील हो, जो तावील हो तौजीह को कबूल करे। ये कतियुस सबूत भी है, कतियुत दलालत भी है। ये कतियुत दलालत होना इजमाए सहाबा से साबित है, लिहाजा इस पर कोई लफ्ज़ी बहस नहीं होगी। ये बात उलमा को सबको समझ में आनी चाहिए। इसलिए जिस दौर में हम गुजर रहे हैं तो ये फितना सर उठाता रहता है। मसलन पहले जजमेंट में कहा कि जी ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। हमने
چیف جسٹس کو لکھا کہ اس آیت کا اس مقدمے سے تعلق کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ مقدمہ یہ آیا ہوتا کہ فلاں مولانا صاحب نے گن پوائنٹ پر مجھ سے کلمہ پڑھوایا، یا میری گردن پر خنجر رکھ کر مجھ سے کلمہ پڑھوایا ہے، یہ مقدمہ تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر یہ آیت لکھنے کا آپ کا مطلب کیا ہے؟ تو اسی کو تحریف معنوی کہتے ہیں۔ آپ کے پاس تو ایک قادیانی کا مقدمہ ہے کہ اس نے ایک ایسی کتاب کی تعلیم دی، تلقین کی، اشاعت کی، قرآن جس پر قرآن کریم لکھا ہوا ہے، قرآن مجید لکھا ہوا ہے، تفسیر لکھا ہوا ہے، اور اس میں تحریف ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا یہاں سے کہاں پاس حوالہ آتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ کسی کو گن پوائنٹ پر کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، نو کے خنجر پر کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کوئی پڑھ بھی لے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ان کو اسلام کا پابند بنایا جائے گا، ان کو دین چھوڑ کر مرتد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے تو ارتداد جرم ہے اسلام میں، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو دونوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے تاکہ عوام کو صحیح پیغام جا سکے کہ ہمارا کیس کیا ہے اور اس میں ڈبلنگ کیا ہو رہی ہے۔ پھر دوسرے ججمنٹ میں لکھا کہ قادیانی پبلک میں اپنے آپ کو مسلمان کلیم نہیں کر سکتے، مسلمان کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، لیکن چار دیواری کے اندر یا گھر میں ان پر کوئی بانڈنگ نہیں۔ اس لیے آپ اپنے کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور کوئی اقتدار بچانے کے لیے شہروں کو بند کرے تو جائز ہے، اور کوئی عظمت مصطفیٰ، ناموس رب العلا، ناموس قرآن، ناموس مقدسات کے لیے دین میں آئے تو پھر آپ کو وہ حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جو اس پر فتوے دے رہے تھے آج وہ خود یہ کام کر رہے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک عظمت مصطفیٰ کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور دوسرے اپنے اقتدار کا راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ فرق سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ بولیے، یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں۔ ہم بھی کہتے ہیں رائٹ آف پیسج سب کا حق ہے،
لیکن یہ ڈوئلزم، ثانویت، دور معیار، یہ نہیں چل سکتی۔ دوسری بات یہ ہے، آپ پرامن لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار ہو تو کسی کو شوق ہے سڑکوں پہ آنے کا، لیکن جب آپ آنکھیں کان بند کر لیں تو جھنجھوڑنا تو پڑے گا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے ابھی میں گورنر ہاؤس کراچی میں تھا تو تقریب سے میں نے کہا یہ بیت الجن ہے، یہ ایوان ہے، صدر ایوان ہے، وزیر اعظم گورنر ہاؤس کا ایوان، وزیر اعلیٰ کا ایوان، بندہ سیدھا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن بیت الجن میں جب داخل ہو جاتا ہے تو آنکھیں کان۔ اس لیے ان بیوت الجن کی دیواروں کو توڑو۔ کیوں؟ کہ جب امت کے خلیفے، نبی کے خلیفے جب تھے تو مسجد نبوی ہیڈ کوارٹر تھی، کوئی در و دیوار نہیں تھی، تھے بصرہ میں کسی حاکم نے باؤنڈری وال بنا لی، فاروق اعظم کو پتہ چلا تو آپ نے محمد بن مسلمہ کو، حضرت صاحب تھے، انسپیکٹر، ویجیلنس انسپیکٹر بنایا ہوا تھا، کہا کہ جاؤ اس دیوار کو توڑ دو۔ جو دیوار سائلین کے لیے بند ہو جائے وہ قصر سعد نہیں، قصر فساد ہے۔ تو توڑ دو دیواروں کو، کھول دو دیواروں کو، تاکہ آوازیں صحیح آئیں آپ کے کان میں، پتہ چلے کہ قوم کیا چاہتی ہے۔ فاروق اعظم ایک باہر کا ڈپلومیٹ، جس کو آج کل پولیٹیکل اٹیچی کہتے ہیں، چوری کے منصوبے بنائے، اغوا برائے تاوان کے منصوبے بنائے، منشیات کا کاروبار کرے، تو آپ چھوڑ دیں گے اس کو؟ تو اگر اپنے گھر کے اندر یہ جرائم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو اس جیسے جرائم کو کروڑوں اربوں سے ضرب دے دیں تو وہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنے سے بڑا جرم نہیں ہے۔ اس کی اجازت کیسے دے دیں گے؟ لہذا یہ چور دروازہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ لبرل کے پاس جب کوئی اور حربہ نہیں رہتا تو میں میریٹ اسلام آباد میں کانفرنس میں گیا تو این جی او کی ایک بیگمات نے، بیگم صاحبہ نے کہا قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، مولویوں کو ٹھیکہ کسی نے نہیں دیا۔ تو آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا بی بی آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں اسلام کے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن خاطر جمع رکھیے ہم اسلام کے چوکیدار ہیں۔ اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ جب کوئی عمارت میں نقب لگائے تو اس ہاتھ کو توڑ دے۔ تو ہم نے کہا یہ ڈیوٹی تو ہم نے دینی ہے، ورنہ پھر مولانا صاحب کو کوئی پان کا کیبل لگا لینا چاہیے۔ تو ہم اس ڈیوٹی کے لیے میدان میں آئے ہیں، اس ڈیوٹی کے لیے میدان میں کھڑے ہیں۔
امام اعظم کا فرمان ہے کوئی نبوت کی جھوٹا دعویٰ کرے اور کوئی کہے تم نبی ہو تو معجزہ پیش کرو، وہ بھی کافر ہو جائے۔ کیوں؟ کہ جھوٹے مدعی نبوت سے معجزے کا مطالبہ وہ کر سکتا ہے جو خاتم النبیین آخر النبیین کے بعد نبوت کے اجرا کا قائل ہو، لیکن جو خاتم النبیین آخر النبیین امام، لوگوں سے پوچھا بھئی تمہارا خلیفہ کا کیلف محل کہاں ہے؟ ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے خلیفہ کا محل کوئی نہیں ہوتا، مسجد نبوی میں چلے جاؤ کہیں تمہیں مل جائے گا۔ گئے تو فاروق اعظم اپنے ہاتھ کا ٹیک لگائے فرش پہ سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیسا خلیفہ ہے، نہ چوکیدار، نہ دربان، نہ گارڈ، نہ ہٹو بچوں، کچھ بھی نہیں، اس کو خوف نہیں ہے؟ اس نے کہا اس کو خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ امیر لا یخدع ولا یخدع، ہمارا امیر نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو خوف کس کو؟ فسادیوں کو، دھوکے بازوں کو۔ اس لیے ان دروازوں نے فاصلے پیدا کر دیے، نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا گورننس، سائنس آف گورننگ، حکومت کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ فاروق اعظم سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا قد قلنا وإیل علیہ، ہم محکوم بھی رہے ہیں، جب محکوم تھے تو پتہ چلا کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے، ہم حاکم بھی بنے ہیں، جب حاکم بنے تو پتہ چلا کہ رعایا کیسی ہونی چاہیے۔ اس لیے آج کل اس جدید دور میں بھی اگر کہیں جنگ چھڑ جائے، یا جنگ نہیں، اسٹیٹ آف وار، حالت جنگ ہو، تو بنیادی حقوق معطل کر دی جاتے ہیں، سسپینڈ کر دی جاتے ہیں۔ آپ کی گاڑیاں ہوں تو اسٹیٹ قبضے میں لے سکتی ہے، تحوکہ دیتے ہیں کہ لائن میں ہو جاؤ۔ حضرت سواد، ان کے بدن پر خراش آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں تو انتقام لوں گا، قصاص لوں گا۔ حضور نے لاٹھی دی کہ لے لو۔ اس نے کہا میرے بدن کے اس حصے پر کوئی چادر نہیں تھی، آپ نے چادر ہٹا دی۔ وہ آگے بڑھا اور آپ سے گلے مل گیا، عرض کیا کہ غلام کی کیا مجال کہ آقا سے قصاص لے، میں تو میدان جنگ میں کودنے والا تھا، کوئی خبر نہیں کہ پلٹ کے زندہ ہوں یا نہ ہوں، میری تمنا تھی کہ جانے سے پہلے نوری بدن پاک مصطفیٰ سے میرا بدن چھو جائے، لیکن آقا حاکم بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، کمانڈر ان چیف بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میدان جنگ ہے، بنیادی حقوق سسپینڈ نہیں۔ اس لیے اس ملک کی بقا اور سلامتی کا
मदारिस पर है कि इस्लामी तालीमात को नाफिज किया जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले जाए। भटके हुए आहू को फिर सुए हरम, इस देश के खूबर को फिर वुसअत सहरा जाए। तो ये आहू भटक गए हैं। नारे तो बहुत लगाते हैं, लब्बैक लब्बैक के भी नारे लगाते हैं और भी नारे लगाते हैं। इनसे बड़ा आशिक कोई नहीं, लेकिन जब पर्दे की पेशा मोहर लगाते हैं फिर नारा याद नहीं रहता। फिर नहीं पूछते कि या रसूल अल्लाह, क्या बात है, तेरे नाम का परचम कौन बुलंद कर रहा है? तो ये मुनाफकत है या नहीं? बेशक बेशक। इस मुनाफकत ने भी कौम को बर्बाद कर दिया। दो रंगी छोड़कर यकरंग हो जा। और दूसरा, आप लोगों के यहाँ सबसे बड़े आशिक जो हैं वो तो या कव्वाल है या नाथवान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे से 30 साल से 40 साल से इसी तबके को पाल रहे हैं। उनके जाके बंगले देख लो, कराची में जाके देख लो, लाहौर में देख लो। मगर जब नामोश उलूहियत का वक्त आए, नामोश रिसालत का वक्त आए, खत्म नबूवत का वक्त आए, नामोश सहाबा और अहले बैत का वक्त आए, तो पहली सफ में ये कव्वाल और नाथवां कभी नजर आए? तो आशिक तो ये हैं। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त आपकी खोपड़ी काम करती है। इसलिए अगर इस मुल्क में दीन को पर लाना है या दीन का इक़्तिदार लाना है, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना है, मकाम मुस्तफ़ा को सरबुलंद करना है, तो फिर ये लक्षण सारे आपको बदलने होंगे। और फिर आपको दीन की तरजीहात को समझना होगा। आपको तो ये भी नहीं पता कि बिल्कुल अगर मैं किसी को मुर्शिद बनाना है उसकी भी कोई क्वालिफिकेशन है। यानी आपके ख्याल में जिसने आपको जन्नत ले जाना है उसका तो आपको चेहरा भी नजर नहीं आता, अक्ल के अंधे हो गए होंगे। चलो अंदर तो नहीं झांक सकते, लेकिन चेहरा तो देख सकते हो कि चेहरा मुस्तफा के मुताबिक है। फ़इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूबुल्लती फिस्सुदूर। माता के बात यह है कि ये आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे बन जाते हैं जो सीनों में धड़कते हैं। तो दिलों को बीना करो, दिल की आंख को खोलो, अक्ल की आंख से देखो। फातबिरू या उल अब्सार, और उलमा के साथ जुड़कर रहो,
मदारिस व मसाजिद के साथ जुड़कर रहो और रुश्द व हिदायत के लिए ये फातिहीन है। कुछ इनके भी आगे सुपरस्टार है, लेकिन जिगर मुरादाबादी ने कहा है वो नवाए दिल बरी हो, वो अदाए दिल बरी हो, या नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। तो खतीब की तमन्ना छा जाना नहीं होना चाहिए, दिलों में उतर जाना होना चाहिए। क्या दिल खैज़र बर दिल रेज़र, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। सुभान अल्लाह। आपको दीन को लोगों के दिलों में बिठाना है। टांट, तंज, तारीज़, तौहीन किसी की जरूरत नहीं। मोहब्बत से अल्लाह के दीन को दिलों में बिठाना हमारा मकसद होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम में से किसी के मर्द के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल खातमुन नबिय्यीन है। और खातमुल मुरसलीन नहीं फरमाया, खातमुर रसूल नहीं फरमाया, खातमुल नबिय्यीन फरमाया। क्यों? कि हर रसूल नबी होता है और हर नबी रसूल नहीं होता। अगर खातमुल मुरसलीन फरमाया जाता सुभान अल्लाह, सुभान तो कोई कह देता कि ठीक है रसूल तो नहीं आएगा, नबी आ सकता है। मगर जब खातमुन नबिय्यीन कह दिया तो पता चला कि न रसूल आएगा ना नबी आएगा। इन्नन नुबुव्वता वर्रिसालता कद इनक़तात वला रसूल बादी वला नबी। न रसूल आएगा और ना नबी आएगा। इसलिए जब दबाव बढ़ता है तो जज भी अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया मा अदहका अदहकल्लाहु सिन्नका, या रसूल अल्लाह ये तो दुआ का मरहला है, तजर्रो का, गिड़गिड़ाने का, जारी का। अचानक आप हंस दिए। अगरचे हमारी तमन्ना है कि ये नूरानी दंदान मुबारक हमेशा मुस्कुराते रहें, लेकिन इसका सबब क्या है? फरमाया कि मैंने अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह, अरफात में तूने फरमाया था कि मजालिम मुआफ नहीं होंगे, तो मेरी तेरी बारगाह से इल्तिजा है इन शिअता आतईतल मज़लूम व फ़ौक़ ज़ालिम। मसलन मुझ जैसे बंदे की गर्दन इनके हाथ में पकड़ी हो कि मैं अपना हक लेकर रहूंगा, और फरमाया कि ये सामने जन्नत की बहारें हैं, वो चाहिए, इसकी गर्दन चाहिए। वो कह गया इस गर्दन से मैं क्या करूंगा? कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मजलूम को राजी कर दे और जालिम की जान छुड़ा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो शैतान
یا ویلتا یا صبورا اپنے بالوں میں گرد ڈالتے ہوئے پیٹتے ہوئے چلا گیا کہ میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، ساری محنت ہی غارت ہو گئی۔ فرمایا کہ میں اس کی کیفیت کو دیکھ کر ہنس رہا ہوں۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ، سبحان اللہ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ یہ جو خطبہ ہیں اس دور کے، ان کی تو بات اور ہے، کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں، بڑے روب داب سے بولتے ہیں، دھاک بیٹھ سے، منہ سے جھاگ بھی نکلتی ہے، مگر میرے آقا کیسے بولتے تھے؟ سبحان اللہ، کانا کلام رسول اللہ کلاماً فصلاً یفہمہ کل من سمع۔ اس لیے یہ اعجاز ذات پاک مصطفیٰ کا ہے۔ اور عاشقان مصطفیٰ نے صرف لفظ محفوظ نہیں کیے بلکہ جس کیفیت میں آپ نے الفاظ ادا کیے وہ بھی محفوظ ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، یہ لفظ بیان کرتے ہوئے تاجدار کائنات کو جلال آ گیا، آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے، ہمیں لگا کأنما عُصِرَ عَلَى وجنتیہ الرمان، کوئی آپ کے مبارک رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ سب محفوظ۔ استرشاد کے لیے امام اہل سنت نے جو معیار بتایا ہے اس کو پڑھو، اور علماء کو چاہیے کہ بتائیں لوگوں کو کہ اگر بیعت کوئی چیز ہے تو اس کا معیار کیا ہے۔ ایک کلرک کے لیے بھی معیار ہے، لیکن پیر کے لیے کوئی نہیں۔ اگر ہے تو بتا دو مجھے۔ میں یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کرنے پر علامہ شاہ زیب صاحب کو، ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے توجہ سے سنا اور نعروں کو ضبط کیا، مہربانی آپ کی۔ اور علماء کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، تو ہم کھیلیں گے نہیں۔